الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دنیا کو اللہ جل شانہ نے دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے۔ دنیا محنت کا میدان ہے، محنت کا موقع ہے، محنت کا وقت ہے، اور آخرت اس کے بدلے کا دن ہے، بدلے کی جگہ ہے، بدلے کا موقع ہے۔ دنیا میں جو بھی کچھ کوئی اچھا کرے یا برا کرے، اس کا بدلہ بہرحال اسے ملنے والا ہے۔ کہیں یوں فرمایا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ نامہ عمل جو ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، وہ اس نے نہ تو کسی چھوٹے کو چھوڑا ہوگا، کسی چھوٹے عمل کو، اور نہ کسی بڑے عمل کو، مگر ضروری اور پکی بات ہے تو اس میں وہ ضرور اس میں لکھا ہوا موجود پائے گا، اس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہوگا، گھیرا ہوا ہوگا۔ اور کہیں یہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اور جو کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی کرے تو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ مختلف پیرایوں میں، مختلف عبارتوں میں، مختلف موقعوں پر اس کی طرف بار بار متوجہ کیا اور بار بار اس پر تنبیہ کی کہ اس کا یقین بناؤ، یقین بناؤ، اسے دل میں جگہ دو کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس میں اس کے ہر بول کا اور ہر قول اور ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ بولنا سب سے زیادہ یہ عمل ہے۔ صحابی سے فرمایا کہ اپنے بول کا خیال رکھو، زبان کی نگہداشت کرو۔ تو معلوم نہیں تھی بات، متعجب ہوئے کہ کیا ہمارے بول چال پر بھی حساب ہوگا؟ تعجب سے پوچھا کہ کیا ہماری جو عام روزمرہ کی گفتگو ہے، بول چال ہے، کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہاں، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، وہ ہے کہ جہنم میں بہت زیادہ، جہنم کے اسیروں کی بڑی تعداد زبان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑی ہوئی ہوگی، اور یہی تو وہ ہے جو لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں گرانے والی چیز ہے۔ سب سے زیادہ شاید انسانی اعضاء میں سے
کسی بھی عضو کے اتنے گناہ نہیں یا اتنا ان کے بارے میں اندیشہ نہیں جتنا زبان کے بارے میں ہے۔ اور اسیران جہنم کی بڑی تعداد، سب سے بڑی تعداد یہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے لوگوں کی ہوگی۔ غیبت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ غیبت اس برائی کے ذکر کو کہتے ہیں جو فی الواقعہ کسی میں موجود ہو، جو فی الواقعہ حقیقتاً یعنی کسی آدمی میں برائی موجود ہے، اس کا ذکر کرنا، اس آدمی کا ذکر کرنا اس برائی کے ساتھ کہ وہ آدمی یوں کہتا ہے، یوں کرتا ہے، اور جبکہ واقعتاً وہ کرتا بھی ہے، اس میں جھوٹ نہیں۔ اس کے پیٹھ پیچھے اس عیب کا ذکر کرنا شرعی اصطلاح میں غیبت کہلاتا ہے، جس کی قرآن میں صاف طور پہ ممانعت فرمائی اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا، بغیر توبہ کے نامعاف ہونے والا، کہ مستقل ایک وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں جو آدمی سے کبھی جان کے کبھی بے جانے بے دھیانی میں بھی ہو جائیں، ایسے گناہ وضو سے معاف ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم جو ہم کسی سے کہتے ہیں اور وہ جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے، اس سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ چھینک آئی تو الحمدللہ کہا، جواب میں کسی نے یرحمک اللہ کہا، اس سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی نیکی کی، اس کے جواب میں جزاکم اللہ کہا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دعائیں دینا، دعائیں لینا، ایک معاشرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی کہ ہمہ وقتی سب کے سب، بڑے ہوں کہ چھوٹے، امیر ہوں کہ غریب، حاکم ہوں کہ محکوم، سامنے والا اس سے کوئی غرض نہیں کہ غریب ہو تو اس کو تو کہو جزاک اللہ، اور امیر ہو تو اس کے لیے کچھ اور، ایسا نہیں، اور حاکم کو یوں کہو اور حاکم نہ ہو تو محکوم اس کی پرواہ نہ کرو۔ اسی طرح سے عالم ہو تو اس کو ایسا احترام دو اور عامی ہو تو اس کی فکر نہ کرو، ایسا نہیں۔ امت مسلمہ یہ دعائیں لینے والی، دعائیں کرنے والی، دعائیں دینے والی امت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرت تشکیل دی، ایک کلچر کو رواج دیا، ایک سوسائٹی بنائی دعاؤں کی، دعاؤں کی۔ تو فرمایا کہ السلام علیکم کو رواج دو، اور اس کی بار 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 متعدد بار تاکید فرمائی کہ دن میں اگر کسی سے بار بار بھی آمنا سامنا ہوتا ہے تو بار بار السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہنا اس کی عادت ڈالو۔ فرمایا یہاں تک کہ ایک آدمی کو تم نے پہلے سلام کیا، ایک آدمی کو پہلے سلام کیا، بہت ہی قلیل مقدار کے بعد، بہت تھوڑے سے وقت کے بعد، حتیٰ کہ یوں کہیے کہ ایک بڑے درخت کی آڑ کے بعد پھر اس سے آمنا سامنا ہو گیا، تو پھر اسے السلام علیکم کہو اور وہ پھر تمہیں وعلیکم السلام کہے۔ اسی طرح الحمدللہ کہنا، یرحمک اللہ کہنا، سوتے وقت دعا پڑھنا، پینے کے وقت دعا پڑھنا، کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی دعا کرنا، نکلتے ہوئے بھی دعا کرنا، دعاؤں کی ایک معاشرت، رہن سہن سکھایا، دعائیں کرنے والوں کا، دعائیں دینے والوں کا، دعائیں لینے والوں کا۔ السلام علیکم کا کیا معنی؟ آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ وہ بھی جواب میں یوں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ سارا دن اور سب عام ہوں کہ خاص، ایک آدمی کو جوابی طور پر یوں کہا جاتا ہے دن میں 70 دفعہ، 50 دفعہ
50 آدمی مختلف، جاننے والے نہ جاننے والے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، عامی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، متقی و ابرار بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں۔ 50 دفعہ وہ یوں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے جو کسی کو کہا تو اپنے بارے میں تو کسی خوشگمانی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے خواہ مخواہ کہ میں مستجاب الدعوات ہوں یا میری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، میں لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں اور ایسا ہوں ویسا ہوں۔ اپنے بارے میں تو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے، لیکن دوسروں سے دعا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ 50 آدمی مختلف قسم کے، مختلف عمروں کے، مختلف پیشوں کے، مختلف جگہوں کے، جاننے والے نہ جاننے والے، 50 آدمی جو ایک آدمی کے بارے میں کہیں کہ آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں، تو 50 میں سے کسی ایک کی تو قبول ہوگی۔ اور سارے سال کا جو معمول ہو کہ ہر آدمی روزانہ 100 کی 50 کی دعا لینے والا ہو۔ ارے اللہ کے بندو، کیا کسی کی بھی دعا مستجاب نہیں کیا؟ سال میں 360 دن اور ہر دن میں 100 دفعہ دعا حاصل کرے عامت المسلمین کی، کیا اس کے پاس تو بہت بڑا ذخیرہ نہیں جمع ہو جائے گا؟ بہت بڑا ذخیرہ نہیں جمع ہو جائے گا کہ لوگوں نے اس کو دعائیں دی چلتے پھرتے۔ کسی نے بے دہانی میں کہا ہوگا، عموماً بے دہانی میں کہتے ہیں لوگ، لیکن کوئی تو ہوگا جو دھیان سے بھی کہنے والا ہوگا، کسی کی تو مستجاب ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ہاں اوقات بھی ہوتے ہیں اور بندوں میں اللہ کے بعض بندے بھی ہوتے ہیں۔ کیا معلوم کہ اس کا وعلیکم السلام کہنا کہ آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں، کیا پتہ کہ ایسے وقت میں یہ دعا واقع ہو کہ وہ وقت قبولیت ہو اور وہ آپ کے حق میں قبول ہو زندگی بھر کے لیے، کہ دنیا میں بھی کام بن جائیں، آخرت میں بھی کام بن جائیں۔ دعا مستجاب ہونے کے معنی یہ کہ گویا اللہ نے آپ کے لیے سلامتی کا فیصلہ کر دیا اور اپنی رحمت کا فیصلہ کر دیا اور اپنی برکتوں کا فیصلہ کر دیا، تو دنیا آخرت کے کام بن گئے۔ اور بعض اوقات انہی بندوں میں، جی ہاں انہی بندوں میں اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں، اور بندوں پر بھی کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں۔ ہر بندہ ہر وقت ایک ہی حالت میں نہیں ہوتا۔ جانیے کس وقت میں، کیسی حالت میں آپ نے اسے سلام کیا۔ بعض اوقات ایسے شکستہ دل، ہاں اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے معاملوں میں اللہ کا کام کرتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے، ان کو کبھی جو شکستہ دلی ہو تو وہ اوقات بڑے قیمتی اوقات ہوتے ہیں، اور اس وقت میں واقع ہونے والی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو ایسے وقت میں جو اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا اور وہ مستجاب ہو گیا، تو میرے دوستو دنیا آخرت کے سب کام بن گئے۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ غیبت کرتے ہیں، غیبت کہیں شریعت کی اصطلاح میں ایسے کسی آدمی کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو فی الواقع اس میں موجود ہے۔ اس پر کسی نے تعجب کیا کہ اگر وہ عیب اس میں موجود ہے حقیقتاً تو اس کے ذکر کرنے میں برائی کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اس میں وہ حقیقتاً وہ عیب موجود ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو، تب ہی تو وہ غیبت ہے، تب ہی وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ عیب اس میں حقیقتاً موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اسے شریعت میں بہتان کہتے ہیں، اسے شرعی اصطلاح میں بہتان کہتے ہیں۔ ہاں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بہت متنبہ کرنے والا اور تنبیہ کا انداز ہے قرآن، کہ ایسا سمجھو کہ بات اچک لینے کے لیے
اور بات کو ریکارڈ کر لینے کے لیے وہ جو لوگ ریکارڈ کرنے پر مامور ہیں وہ کسی بھی وقت چوکتے نہیں، ہمہ وقت مستعد ہیں۔ بات تمہارے منہ سے نکلی نہیں کہ انہوں نے کیچ کی نہیں، انہوں نے پکڑی نہیں، طاق میں ہے، طاق میں جو بھی تمہاری زبان سے نکلی، جو بھی تمہاری زبان سے نکلی۔ تو زبان کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس عضو کی نگرانی سب سے مشکل اور انسانی اعضاء میں سے سب سے زیادہ خطرناک یہی ایک عضو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر روز صبح کو تمام اعضاء اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہی ہماری زبان سے، کہ تو ہی ہماری نمائندہ و ترجمان ہے، تو اگر صحیح چلی تو ہم سب بھی امن میں رہیں، اور اگر تیرا استعمال تو غلط چلی تو ہم سب بھی مامون نہیں رہیں گے، ہم سب بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ زبان کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان دو اعضاء کی، جو اس کے دو، ایک وہ عضو جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ عضو جو اس کے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، فرمایا جو ان دونوں کے صحیح استعمال کی مجھے ذمہ داری دے دے کہ میں ان کے استعمال میں غیر ذمہ دار نہیں بنوں گا اور ان کو لغو اور بیہودہ استعمال نہیں کروں گا، میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ جو مجھے ان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے اور ان کے بارے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ جنت دلانا اس کا میرے ذمہ رہا، میں اسے جنت دلاؤں گا اور اللہ کی سے شفاعت کر کے جنت میں اسے لے جاؤں گا، جنت میں داخل کراؤں گا۔ یہ اتنی بڑی بات، معمولی بات۔ زبان کا غلط استعمال، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت سارے لوگ بیچارے توبہ کرتے ہیں کہ جی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور پھر واپس پچھتاتے ہیں کہ جی وہ دکانداری میں نہ چاہتے ہوئے بھی خامخواہ زبان سے جھوٹ نکلے، یہ اصلی ہے جی، یہ جاپانی ہے جی، آپ یقین جانیے جی میری خرید اتنے کی نہیں ہے جی، جھوٹ بولتے ہیں صریح بالکل، اور پھر پچھتاتے بھی ہیں کہ خامخواہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ میری خرید ہے، حالانکہ اگر نہ بھی کہتا تب بھی وہ خرید لیتا۔ لیکن جیسے زبان پہ قابو نہیں، خامخواہ اس پہ جھوٹ چل جائے، اسی طرح بعض لوگ اللہ معاف فرمائے قابو نہیں، خامخواہ گالی چل جائے، گالیوں کی عادت، اس میں بعضی ایسی گالیاں جن کو گالی نہیں سمجھتے، حالانکہ شریعت میں وہ گالی ہیں اور ان سے توبہ کرنا واجب ہے، لیکن یوں ہی بس بولتے چلے جائیں، اور گالیاں تھوک کے بھاؤ۔ صبح سویرے دکان کھولی، وہ دکان تو اللہ جانے لوہے کی ہوگی یا کپڑے کی ہوگی یا کاہے کی ہوگی، بس یوں سمجھیے کہ نامہ عمل میں تو گالیوں کی دکان کھل گئی جی، اور شام تک جو پیسے انہوں نے اپنے دراز میں ڈالے سو ڈالے، نامہ عمل میں تو گالیاں ہی ڈالیں، جھوٹ ہی ڈالا۔ شام کو صرف دراز میں سے پیسے نکال کے مت گنو کہ دراز میں پیسے کتنے ڈالے، ارے نامہ عمل میں جتنی گالیاں ڈالی وہ بھی تو گنتی کے قابل ہیں، جو پیسے آئے اس کا بھی اللہ کے ہاں حساب ہوگا، اور جو نامہ عمل میں گالیاں ڈالی اور جھوٹ بکے وہ بھی تو اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زبان کو قابو کرنا سوائے اس کے ممکن نہیں ہے کہ اس پر اللہ کا نام کثرت سے چلایا جائے، اللہ کا نام کثرت سے چلایا جائے، اللہ کا ذاتی نام اللہ 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 اللہ۔
جتنی اللہ توفیق دے 100 دفعہ لفظ اللہ، لفظ اللہ 1000 دفعہ یا 500 دفعہ، اس سے کم اس سے زیادہ، اس لفظ کا اپنا نور ہے، اس کی اپنی برکت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ جس زبان پر چلے اس میں چلتے 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 جیسے دوائی کی تاثیر ہوتی اور آن کی آن میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اگر مہینہ بھر کھائی جائے تو ہر دیکھنے والا فرق محسوس کرے کہ یار آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ اچھی خاصی سرخی ہے، یا بیماری کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے۔ ہوتے ہوتے فرق پڑتے ہیں۔ یہ زبان اس رب کا نام ہے، اللہ اس زبان پر چلے جو سب کا ہادی ہے، اور ہدایت صرف اور صرف اس کے قبضہ قدرت میں۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ میری اس زبان کو ہدایت دے دے اور صحیح چلنے کی توفیق دے دے، اپنی مرضیات میں چلنے کی توفیق دے دے اور نامرضیات میں چلنے سے اسے روک دے۔ اور پھر کبھی کبھار چلتے 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 ذکر مختلف اقسام اس کی، صرف لفظ اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں کرتا بات کو۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حدیث پاک میں کم از کم 70 دفعہ ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے، 100 دفعہ ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے۔ آج 100 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کرے تو قیامت میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ یہ اس کلمے کا نور ہوگا جو اس کے چہرے پر ظاہر ہوگا قیامت میں، نمایاں چیز، اور پہچانا جائے گا کہ یہ ہے کثرت سے کلمہ پڑھنے کی برکت اور کثرت سے کلمہ پڑھنے کا نور، جو آج اس میدان میں ظاہر ہوا ہے جہاں سب نیکیاں اور برائیاں ظاہر ہوں گی۔ تو کلمہ کثرت سے پڑھنا، استغفار کثرت سے پڑھنا، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور کچھ نہیں تو صرف چھوٹا استغفار، سب سے چھوٹا استغفار کا کلمہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جس کے معنی ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ ذکر کی کوئی سی بھی قسم، درود شریف کے بے شمار صیغے، 70 قسم کے 100 قسم کے درود شریف، اس میں شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، اس میں شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، کلمات صحیح ہوں تو درود شریف دعا ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے، اور بلا مبالغہ یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے، اور اس سے بہتر بڑھ کر کوئی نافع ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ تمام اذکار میں اور تمام عبادات میں سب سے زیادہ قبولیت کی امید اسی کے بارے میں ہے، خیر کوئی سا بھی ذکر۔ اور پھر کبھی کبھی کوئی موقع اللہ کرے ذکر کرتے کرتے آ جائے کہ آدمی کو خود حیا آنے لگے، خود حیا آنے لگے، اپنے آپ میں شرم آنے لگے اسے کہ یہ میرا طرز عمل کیا ہے، کیا کر رہا ہوں، کیا گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اسی زبان سے ذکر بھی کرتا ہوں، اسی زبان سے تلاوت بھی کرتا ہوں، اسی زبان سے بہت سے خیر کے اور نیکی کے کلمات اور دعوت بھی کہتا ہوں، اور اسی زبان پر بالکل صریح حرام اور کبیرہ گناہ جھوٹ بھی چلتا ہے، اور اسی پر صریح حرام غیبت بھی چلتی ہے، اور اسی پر بالکل کبیرہ گناہ گالی بھی چلتی ہے، الی غیر ذالک بہت سارا کچھ۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک طرف ایک آدمی ایک ہی برتن میں بہت مقدس، بہت پاکیزہ، بہت خوشبودار کوئی چیز، اور اسی برتن میں بہت ناپاک، بہت بدبودار اور صراحتاً غلیظ چیز ایک ہی برتن میں جمع کرے، ایک ہی برتن میں جمع کرے، یا یہ کہ ایک برتن میں کبھی اس میں اللہ نہ کرے جو پاخانہ ڈال دے، اور اسی برتن میں کھانے کی کوئی عمدہ چیز ڈال دے۔
کبھی کسی سلیم الطبع آدمی کی طبیعت اس کو گوارا کرے گی کہ کھانے کے برتن میں پائخانہ یا پائخانے کے برتن میں کھانے کی کوئی چیز؟ کوئی سلیم الطبع آدمی بقائمی ہوش و حواس اسے برداشت نہیں کر سکتا، اسے گوارا نہیں کر سکتا، اس کے تصور سے گھن آتی ہے۔ ارے کیسا احمق آدمی ہوگا اور کیسا بے وقوف آدمی ہوگا اور کیسا غلیظ طبیعت کا آدمی ہوگا جو ایسا کرے گا، والعیاذ باللہ ثم والعیاذ۔ لیکن میرے دوستو، زبان پر ذکر کو اور گالی کو جمع کرنا یقین جانیے اس احمق آدمی کے عمل سے بھی زیادہ گھناؤنا عمل ہے۔ اس سے زیادہ گھن آنی چاہیے کہ ذکر بھی چلے، گالی بھی چلے، تلاوت بھی چلے اور جھوٹ بھی چلے۔ دنیا کی جو بھی کوئی بڑی سے بڑی نجاست ہوگی، جو بھی کوئی بڑی سے بڑی نجاست ہوگی، اس کی بدبو ہوتی ہے، نجاستوں کی گندگی کی بدبو ہوتی ہے، بعض اوقات بہت زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن آخر کہاں تک بھائی، کہاں تک؟ بعض اوقات سفر میں چلتے ہوئے کبھی اتفاق ہوا ہوگا، کوئی نالے گندا نالا راستے میں ساتھ پڑ گیا، اف اللہ، کسی نفیس الطبع آدمی کے تو گویا اس پر تو قیامت گزر جائے، طبیعت پہ ایسا بوجھ اور ایسی بات اور ایسی یعنی وہ ہو جائے بور طبیعت کہ کچھ نہ پوچھیے۔ جب تک وہ نالا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اب ہم نہ واپس مڑ سکتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، مجبوری ہے کہ نالے کے ساتھ ساتھ ہی چلیے آپ۔ 5 منٹ چلنا پڑے، 7 منٹ چلنا پڑے، 10 منٹ چلنا پڑے، اس بدبو کے ساتھ ساتھ سفر کرنا پڑے، لیکن نالا ختم، بدبو ختم، نالا ختم، بدبو ختم۔ بڑی سے بڑی جو ظاہری گندگی ہے اس کی بدبو کا یہی عالم ہے، اور اس کے بالمقابل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب کوئی بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایسا تعفن اور ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ رحمت کے فرشتے میل میل تک دور بھاگ جاتے ہیں، ملائکہ رحمت دور دور تک، میل میل دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ اب بتائیے کہ میل دور تک جانے والی کون سی گندگی ہے، کون سا تعفن ہے ظاہری؟ گندگیوں میں سے پیشاب کی بدبو، پائخانے کی بدبو، روڑی کی بدبو، گندے نالے کی بدبو۔ یقیناً ان ظاہری گندگیوں کی جتنی بھی بدبو اور جتنا تعفن ہو سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ غلیظ اور بدبودار چیز جھوٹ ہے۔ جھوٹ کو زبان پر چلانا اور اسی زبان سے ذکر کرنا، گالی کو چلانا اور اسی پر تلاوت بھی کرنا، یہ اس سے زیادہ گھناؤنا اور اس سے زیادہ گندا عمل ہے کہ آدمی کھانے کے برتن میں گندی چیز ڈال دے یا گندگی کے برتن میں کوئی کھانے کی چیز ڈال دے۔ میں نے وہ پچھلے جمعے بھی یہی موضوع عرض کی تھی بات کہ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے باذوق ہیں، دنیا کی چیزوں کے معاملے میں بڑے باذوق ہیں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، لیکن دینیات میں، اسلامیات میں، ایمانیات میں اور تعلق مع اللہ کی چیزوں میں کیوں اتنی بدذوقی کا مظاہرہ ہے؟ حالانکہ ہمارا ذوق اصل کے طور پر اس میں بہت بلند ہونا چاہیے تھا، ایمانیات میں ہمارا ذوق بہت بلند ہونا چاہیے تھا، بحیثیت ایماندار ہونے کے، بحیثیت مومن ہونے کے اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی نسبت سے۔ ان چیزوں میں ہم بالکل اناڑی ہو جائیں اور بالکل نابلد بن جائیں، اجنبی بن جائیں، گویا ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں، تمیز ہی نہیں، ان میں کوئی ذوق ڈیولپ ہی نہیں ہوا، کوئی بنا ہی نہیں گویا، اور ان چیزوں میں بڑے ہوشیار، حتیٰ کہ یہاں تک کیا عرض کیا جائے، ایسے ایسے ذوق شہروں کے اندر میرے دوستوں، معمولی ایک بات اور اس طرح کی بے شمار باتیں۔ کھانا آج گھر میں کس نے بنایا ہے؟ اگر فلاں نے بنایا ہے تو ٹھیک، معلوم ہوا کہ فلاں نے بنایا، میں نہیں کھاؤں گا، کہ بھائی اس میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو بتاؤ، مگر نہیں، بس ذوق کے خلاف، صرف ذوق کے خلاف۔
درزی سے پوچھ رہے ہیں یہ کپڑا تم نے خود سیا ہے؟ اب جو اسے ڈانٹ کے پوچھا تو وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ جی نہیں صاحب، وہ سمجھ رہا ہے شاید انہوں نے میری کوئی غلطی پکڑ لی ہے کہ جی نہیں صاحب وہ کاریگر ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے جی، اوپر بیٹھا ہے جی، میں نے اس سے سلایا ہے۔ اب جیسے تیسے کپڑا تو لے آئے، میں پہنوں گا نہیں، میں پہنوں گا نہیں، بھائی کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے وہ بتاؤ، کہ نہیں نہیں نہیں، بس وہ اپنے ذوق کا، اپنی مرضی کا فلاں آدمی ہے، وہ سیے تو پہنوں گا، وہ نہیں سیے تو نہیں پہنوں گا۔ کھانے میں، پینے میں، رہنے سہنے میں اور ان قسم کی دوسری چیزوں میں ایسے باریک بین اور ایسے باذوق، اور جن چیزوں کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ مالک، وہ خالق، وہ رب العالمین جس نے یہ زندگی دی، نعمتیں دیں، جان دی، جسم دیا، اور اس کے پاس واپس جانا ہے، اسی کے بارے میں یہ سب ذوق اور یہ ساری لطافت اور یہ ساری حس اور یہ سارا شعور اور علم اور عقل اور یہ سوجھ بوجھ سب اس نے اس لیے دی تھی کہ اس کی ذات کو سمجھو، اس کی صفات کو سمجھو، اس کے احکامات کو مانو، اور اس کے احکامات کے ماننے میں اپنا ذوق بڑھاؤ اور شوق دکھاؤ۔